الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج کا درس حسب معمول صحیح الترغیب والترہیب کا درس ہے، اور یہ کتاب امام المنذری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور انہوں نے امام المنذری رحمہ اللہ نے اس کتاب کو اپنے حافظے سے اپنے شاگرد کو املا کرائی ہے. اور اس کتاب میں جیسا کہ نام سے واضح ہے ترغیب اور ترہیب ہے. ترغیب یعنی رغبت اور شوق دلانا، ترہیب یعنی خوف دلانا. اس کتاب کے اندر صحیح، ضعیف اور کچھ موضوع روایتیں بھی موجود تھیں. چنانچہ علامہ ناصر الدین الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق کا بیڑا اٹھایا، اور آپ نے اس کتاب کی تحقیق کر کے اسے دو حصے میں منقسم کیا. ایک کا نام رکھا صحیح الترغیب والترہیب، اور دوسرے کا نام رکھا ضعیف الترغیب والترہیب. تو ہمارا جو درس ہے وہ صحیح الترغیب والترہیب کا درس ہے، اور یہ سب سے پہلا کتاب ہے، سب سے پہلی کتاب ہے کتاب الاخلاص، جس میں اخلاص کے متعلق ترغیب اور ترہیب سے متعلق احادیث وارد ہیں. اور فی الحال جو روایات آ رہی ہیں وہ نیت کے تعلق سے آ رہی ہیں. آج کی جو روایت ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. وہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لشکر کعبہ پر چڑھائی کرے گا، اور چڑھائی کرنے کے غرض سے جب یہ کعبہ کی جانب بڑھے گا تو بیدا نامی ایک مقام پر، جو مدینہ سے کچھ دوری پر واقع ہے، اور جہاں آج میقات ہے ذوالحلیفہ، وہیں پر آس پاس میں یہ جگہ ہے، اور اس جگہ پر آج موجودہ زمانے میں ایک ہاسپٹل بنا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جماعت جو نکلے گی کعبہ پر چڑھائی کرنے کے ارادے سے، جب یہ مقام بیدا پر پہنچے گی تو اللہ تبارک و تعالی یخسف باولہم وآخرہم، اللہ تبارک و تعالی ان کی جماعت کے اگلے اور پچھلے ان دونوں حصوں کو زمین میں دھسا دے گا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ سنا تو ایک سوال کیا، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی پوری کی پوری لشکر کو آگے اور پیچھے دونوں حصہ جو لشکر کا ہوتا ہے، ان دونوں حصوں کو اللہ رب العالمین کیسے دھسا دے گا، یعنی کیوں دھسا دے گا؟ وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، اس لشکر میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو خرید و فروخت کی غرض سے ان کے ساتھ ہو چکے، ان کے ساتھ ہو لیے تھے. ان کا مقصد کعبے پر چڑھائی کرنا نہیں تھا، لیکن ان کا مقصد جو ہے وہ تجارت تھا. انہوں نے اس موقع غنیمت جانا، اور لشکر ایک جا رہا تھا، انہوں نے اس کا پیچھا کر لیا اور اس کے ساتھ وہ شامل ہو گئے، اس ارادے سے کہ لشکر کو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کی ضرورت ہوتی ہے. چنانچہ جب لشکر کو کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم لشکر کے لیے وہ تمام چیزیں مہیا کریں گے. گویا ہم ایک طریقے سے ان کے لیے بازار ہے، اسی لیے الفاظ آئے ہیں وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، کہ ان کے ساتھ ان کا بازار بھی ہے، یعنی بازار والے جو حضرات خرید و فروخت کرتے ہیں، ان کا مقصد کعبے پر چڑھائی کرنا نہیں. وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ، اور ان میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو نہ خرید و فروخت کی غرض سے آئے ہیں اور نہ ان کا مقصد کعبے پر چڑھائی کرنا ہے، بلکہ وہ ان میں سے ہے ہی نہیں، مجبوراً انہیں ان کے ساتھ آنا پڑا ہے. مثال کے طور پہ یہاں اس طرح کے لوگ مراد ہیں کہ جن کے اپنے اوپر خود اپنا حکم نہیں چلتا، جیسے اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، لونڈیاں ہوا کرتی تھی، تو ان کے اوپر ان کا خود اپنا حکم نہیں چلتا، بلکہ یہ اپنے آقا کے قبضے میں ہوتے تھے، ان کے فرما بردار ہوتے تھے، جو وہ کرے اور جہاں وہ جائے ان کو ان کا حکم ماننا پڑتا تھا مجبوری میں. یہ مجبوری میں یہ ان کے ساتھ ہو لیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین تو انصاف کرنے والا ہے.
پھر پوری کی پوری لشکر کو اللہ رب العالمین زمین میں دھسا دے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یخسف باولہم وآخرہم، ایسا ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری لشکر کو، سامنے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ، ان دونوں حصوں کو زمین میں دھسا دے گا۔ اور سامنے والا اور پیچھے والا سے مراد یعنی لشکر کا آدھا اگلا حصہ اور آدھا پچھلا حصہ، یعنی مکمل لشکر۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بیچ والے حصے بچ جائیں گے، ایسا نہیں، بلکہ مکمل لشکر کو اللہ رب العالمین زمین میں دھسا دے گا۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فرد کو ان کی نیت کے مطابق اٹھائے گا قبر سے۔ جو انسان مجبوری میں ان کے ساتھ ہو لیا تھا اور جو صرف خرید و فروخت کے غرض سے ان کے ساتھ شامل ہو گیا تھا، ان کو ان کی نیت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ اور جو کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے غرض سے جس نے یہ سفر کیا تھا اور کعبے کا رخ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کی نیت کے حساب سے قیامت کے دن اٹھائے گا اور عذاب دے گا اور حساب و کتاب کرے گا۔ یہ روایت بہت اہم ہے۔ اس روایت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کی پوری لشکر کو زمین میں دھسا دے گا، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک طرح کا سوال کیا تھا کہ ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا یا کوئی دوسری وجہ نہیں بتلائی، بلکہ آپ نے پہلے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس روایت سے جو بنیادی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان قیامت کے دن اپنی نیتوں کے مطابق ہی اٹھایا جائے گا، لیکن دنیا میں اس کا جو ظاہری عمل ہے اس ظاہری عمل کا اثر بھی اس کے زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ لوگ جو صرف خرید و فروخت کی غرض سے اس لشکر کے ساتھ انہوں نے سفر شروع کیا تھا، یا وہ لوگ جو مجبوری میں ان کے ساتھ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی زمین میں دھسا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کی صحبت میں چل رہے تھے، ایسے لوگوں کے ساتھ چل رہے تھے جو اللہ کے نافرمان تھے اور عذاب کے مستحق تھے۔ لہذا یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو اس میں اس مجلس میں عذاب آتا ہے، یا جن لوگوں کے اوپر عذاب آتا ہے، بسا اوقات وہ عذاب اچھے لوگوں کے اوپر بھی آتا ہے اور وہاں جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ برے لوگوں ہی پر اصلاً عذاب آتا ہے، لیکن جو اچھے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں، صرف اور صرف برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے، صرف اور صرف برے لوگوں کی ہم نشینی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ لہذا بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم گنہگار اور بدعتی اور خرافات میں ملوث لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، صحبت اختیار کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ اچھا ہے، ہم اہل سنہ والجماعہ سے ہیں، وہ شیعہ ہو، وہ خارجی ہو، وہ بدعتی ہو، اس سے کوئی مطلب، ہم تو اچھے ہیں، ہمارا عقیدہ اچھا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس روایت میں سبق ہے کہ گرچہ آپ کا عقیدہ اچھا ہے، گرچہ آپ کی نیت بھی اچھی ہے، آپ ان کے گناہ میں شامل بھی نہیں ہیں، لیکن ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ایک گناہ ہے، ان کی ہم نشینی اختیار کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ آپ ان کی صحبت اختیار کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی مجلس میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے گناہوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا جرم ہے۔ لہذا عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جب ان پر آئے تو آپ بھی اس عذاب کے لپیٹ میں آ جائیں۔ لہذا انسان کو سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، ہم نشینی اختیار کرے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے جو نیک لوگ ہیں، جو بدعات و خرافات سے دور ہیں، جو ظلم و بربریت سے دور ہیں، انصاف والے ہیں، عدل والے لوگ ہیں اور اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں انسان کو رہنا چاہیے۔ البتہ ایک صورت ایسی ہے جس میں اہل بدعت یا اہل ظلم، ان لوگوں کے ساتھ انسان ان کی مجلس میں شامل ہو سکتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ انسان ان کی مجلس میں صرف اور صرف ان کے اس غلط کام پر انہیں تنبیہ کرنے کے لیے شامل ہو اور اپنا کام کرے اور فوراً اپنا رخ موڑ لے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو میں محو نہ ہو جائے۔
کسی بدعتی کی مجلس لگی ہو، انسان اگر وہاں بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے ایک ہی صورت، وہ جائے اور اس بدعتی کو نصیحت کرے، یا کوئی ظالم آدمی ہے ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، اس کے پاس جائے، اس کو نصیحت کرے، اور پھر جب نصیحت کا کام مکمل ہو جائے تو پھر وہاں ٹھہرے نہیں مزید، بلکہ واپس اپنے گھر کو چلا جائے، اس لیے کہ اگر عذاب آ گیا تو وہ بھی اس عذاب میں ملوث ہو سکتا ہے، اس عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے پر اس حدیث میں انسان کے اعمال پر نیتوں کا اثر پڑتا ہے، اسی لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق ہی اٹھائے گا۔ گرچہ دنیا میں ان لوگوں کی صحبت کی وجہ سے جو اچھے لوگ تھے وہ بھی عذاب کے لپیٹ میں آ گئے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق اس کی قبر سے اٹھائے گا اور اس کو جزا دے گا اور سزا دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ عمل میں نیت کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انسان کی نیتوں کے مطابق اس سے حساب و کتاب کرے گا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ انسان برا عمل کرے اور نیت اچھی رکھے اور یہ کہے کہ میری نیت تو بہت اچھی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چوری کرتے ہیں اور وہ جب پکڑے جائیں تو کہتے ہیں کہ میرے بچے بھوکے ہیں، میں اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنے کے لیے چوری کر رہا ہوں، خرچ کرنا اچھا کام ہے۔ یا اسی طریقے پر کچھ چور ایسے بھی ہوتے ہیں جو مالداروں کا مال اس دلیل کی بنیاد پر چراتے ہیں کہ یہ مالدار حضرات غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، یہ مالدار غریبوں کا حق کھا جاتے ہیں، لہذا ہم ان کا مال اگر چرا رہے ہیں، گرچہ یہ برا کام ہے لیکن ہماری نیت اچھی ہے، ہم وہ مال چرا کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، فقراء میں بانٹ دیں گے۔ یہ چور ہیں اور ان کی یہ اچھی نیت ان کے اس برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی جہاں نیتوں پر انسان کو جزا دیتا ہے، وہی انسان کے جو ظاہری اعمال ہیں ان کا بھی حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالی کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العالمین انسان کو اس کے نیت اور عمل کے مطابق اس سے حساب و کتاب کرے گا۔ اور اس سے بھی اور بری بات یہ ہوتی ہے، بعض حضرات اہل بدعت یا اہل معاصی جو گنہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم نشینی اختیار کرتے ہیں، ان کو دوست بناتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا دوست تو بڑے بڑے گناہوں میں ملوث، شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، لوگوں کا مال غلط طریقے سے ہڑپ لیتا ہے، آج کل مال ہڑپنے کے بہت نئے طریقے آ گئے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اس کے ساتھ اس لیے رہتا ہوں تاکہ جب مجھے موقع ملے تو میں اس کو نصیحت کروں۔ یہ غلط ہے۔ آپ کو جب موقع ملے تبھی آپ اس کا ساتھ اختیار کیجیے، ایسا نہیں کہ آپ اس کے ساتھ رہیے اور جب موقع ملے موقع کی تلاش میں نہیں۔ بعض حضرات جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ صبح شام رہتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارے دوست کو یہ بری عادت لگی ہے اور تم اس کی صحبت میں رہتے ہو اور انکار بھی نہیں کرتے ہو، تمہارے ساتھ وہ سگریٹ خریدنے کے لیے جاتا ہے، تم بھی اس کے ساتھ جاتے ہو، تو جواب دیا جاتا ہے کہ نہیں، میں اس لیے رہتا ہوں تاکہ اس کو منع کر سکوں۔ یہ کیسا منع کرتا ہے بھائی؟ آپ اس کے ساتھ جا کر کے سگریٹ خرید رہے ہیں، یہ آپ کیسا انکار ہے آپ کا؟ لہذا برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی صرف ایک صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ ان کی صحبت ان کے اوپر انکار کرنے، انہیں متنبہ کرنے کے لیے اور ان کے غلط کام کو اجاگر کرنے کے لیے کریں، اور صرف اتنی ہی مدت کے لیے کریں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کے بعد ہمارے سامنے دوسری روایت ہے، اور یہ روایت بھی بڑی اہم ہے، بلکہ دین میں ایک شرعی قاعدے کی بنیاد بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ میں ایک ایسی جماعت ہے کہ ہم نے پہاڑوں کی جتنی گھاٹیوں کو پار کیا ہے اور جتنی وادیوں کو ہم نے پار کیا ہے، گرچہ وہ مدینہ میں ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے۔ حبسہم العذر، انہیں ہمارے ساتھ شامل ہونے میں ان کے عذر نے روک دیا ہے،
اور ایک دوسری روایت کے الفاظ اس سے بھی اور واضح ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تم نے مدینہ میں ایسے لوگوں کو چھوڑا ہے، تم نے اس راستے میں، اس جنگ میں جو بھی راستہ طے کیا اور اللہ کے راستے میں جو بھی خرچ کیا اور جتنی وادیوں کو تم نے پار کیا، وہ جو مدینہ میں جو تم نے جن لوگوں کو چھوڑا ہے اور ان کو چھوڑ کر کے تم جنگ میں چلے گئے تھے، وہ تمام کے تمام لوگ تمہارے ساتھ شامل ہیں. تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وَكَيْفَ يَكُونُ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، وہ تو مدینہ میں ہے، وہ ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی یا تو وہ ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں یا مدینے میں ہو سکتے ہیں. جب آپ نے خود کہہ دیا وہ مدینے میں ہے تو ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبسهم المرض، انہیں بیماری نے روک لیا. یعنی وہ ہمارے ساتھ ہیں لیکن حقیقت میں ان کے جو جسم ہے وہ مدینے میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیماری نے انہیں روک لیا. اس روایت میں غور کیا جائے تو ہمارے سامنے یہ بات معلوم ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم نے جتنی وادیوں کو طے کیا، جتنے گھاٹیوں کو تم نے طے کیا، گھاٹی کہتے ہیں پہاڑ کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے، اور وادی کہتے ہیں دو پہاڑ کے درمیان جو راستہ ہوتا ہے. تو جنگ میں جب صحابہ کرام نکلا کرتے تھے تو آج کی طرح اس طریقے سے بالکل سپاٹ راستہ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ پتھریلی زمین ہے، پہاڑوں کا راستہ ہے، جنگلات، ساری چیزیں ہوتی تھیں، ریگستان. اور ان چیزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کے اجر میں بھی اضافہ کرتا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشقتوں کا تذکرہ کیا. اور انسان جب جنگ میں جاتا تھا اس زمانے میں تو کوئی اسپانسر کرنے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ خود انسان اپنا خود اسپانسر ہوتا تھا. وہ خود اپنا مال لگا کر کے مال بھی لگاتا اور جان کی بھی بازی لگایا کرتا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان تمام مشقتوں کو، ان تمام قربانیوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ تم نے یہ جو قربانیاں پیش کی ہیں اللہ کے راستے میں، تمہیں اس کا اجر ملے گا. لیکن ایک قوم مدینے میں ہے جو تمہارے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھی، لیکن کسی عذر نے یا بیماری نے انہیں تمہارے ساتھ شامل ہونے سے روک دیا. اللہ رب العالمین نے انہیں گرچہ مدینے میں روک رکھا ہے لیکن اجر میں وہ تمہارے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ کا کیا معنی ہوا؟ وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی اجر میں ثواب کے حاصل کرنے میں وہ تمہارے ساتھ ہے. اسی حدیث کی بنیاد پر علماء نے یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب کوئی مومن کسی نیک کام کو کرنے کا پکا اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اس کے ارادے میں کوئی تردد اور کوئی شک نہیں ہوتا بلکہ عزم مصمم ہوتا ہے، اور ارادہ کرنے کے بعد اگر کوئی رکاوٹ اس انسان کو اس ارادے پر عمل کرنے سے روک دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے جس کی یہ عادت ہے کہ وہ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے، سوموار اور جمعرات کے دن وہ روزہ رکھتا ہے، اور اس کی یہ عادت ہے وہ ہر سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھتا ہے. لیکن درمیان میں وہ بیمار پڑ گیا ہے. اب بیماری کی حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، دوا لینا ہے، ڈوز لینا ہے. وہ انسان اب روزہ نہیں رکھ رہا ہے، ایک ہفتہ 2 ہفتہ اس نے روزہ نہیں رکھا. شریعت یہ کہتی ہے کہ گرچہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہے لیکن چونکہ بیماری جیسی رکاوٹ نے اسے روزہ رکھنے سے روک دیا تھا، اس کا ارادہ پختہ تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالی روزہ نہ رکھنے کے باوجود ایسے لوگوں کو ان روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے. اور تھوڑی سی بات اسی طرح کی میں نے جمعہ کے خطبہ میں بھی بیان کی تھی. اسی طریقے پر وہ انسان جس نے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ کل صبح جب ہوگی تو میں انشاءاللہ صدقہ کروں گا، اور رات میں وہ انسان بیمار پڑ گیا، صبح صدقہ نہیں کر سکا اور بیماری میں اس کے پیسے خرچ ہو گئے. یہ قاعدہ بتلاتا ہے اور اس طرح کے دلائل یہ بتلاتے ہیں کہ ایسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی اس عمل کا اجر عطا کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے وہ روایت جو میں نے جمعہ میں بیان کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا مرض العبد او سافر، کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے یا سفر میں نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بالکل ویسا ہی اجر دیتا ہے جیسا اجر وہ اپنی صحت مندی کے ایام میں عمل کر کے حاصل کرتا، یا اپنے وطن میں رہ کر کے حالت اقامت میں رہ کر کے وہ اجر اعمال اور عبادات کو
انجام دے کر کے حاصل کرتا۔ لہذا شریعت کی جانب سے یہ آسانی ہے، اور شریعت کی جانب سے انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے کہ انسان اگر اپنی نیت کو درست رکھتا ہے، اپنی نیت کو خالص رکھتا ہے، نیکیوں کی انجام دہی میں وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور کوئی رکاوٹ اسے روک لیتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، کوئی عذر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کی نیت کا اعتبار کرتا ہے، اس کی نیت کو شمار کرتا ہے، اور اس کی نیت پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اجر اور ثواب عطا کرتا ہے۔ لہذا نیت کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ نیت تبھی صحیح ہے جب اس نیت میں اخلاص ہو۔ یہ نیت تبھی صحیح ہے جب اس نیت میں اخلاص ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کا ارادہ ہو، تب یہ نیت انسان کو بغیر عمل کے بھی اجر اور ثواب کا مستحق بنا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی نیتوں کو ہمیں خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔